السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں یعنی جس کنٹری میں جو بھی پردیسی رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت مزے میں ہوتے ہیں، وہ بہت عیاشیاں کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ اچھا، پردیس میں لوگ آ تو جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ ادھر ایک لڑکا آیا پاکستان سے ہمارے پاس، ادھر آیا کام پہ، کہتا یار 6 مہینے ہو گئے روم پہ پڑا ہوں، کھانا نہیں ہے، اس کے علاوہ رینٹ دیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے مکان مالک جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار نکل جاؤ، میں نے اور شفٹ کرنے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے پردیس، کیونکہ جدھر ہمارے پاکستانی کام کرتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار دوسرا جائے بھاڑ میں، میری جیب فل ہو جائے، باقی چھوڑو جو بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک ملا تھا میں انڈین سے، تو اس کے پاس ابھی بھی ایک لڑکا کام کر رہا ہے ہمارا، تو اس نے بولا کہ یار تم اپنے پاکستانی کے پاس کیوں نہیں کام کرتے ہو؟ تو میں نے کہا یار وہ پیسہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہم ادھر نہیں کر سکتے۔ اس نے بولا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ادھر پیسہ لے جاتے ہیں اور ادھر جا کے ہمیں بولتے ہیں کہ یار ہمارے جو بھی مزدور آتا ہے نا، ان کو آپ نے یہ نہیں بولنا کہ پیسہ ہم نے دے دیا، بس یہ کہنا ہے کہ پیسہ پینڈنگ میں پڑا۔ یہ ہوتی ہے اصل حقیقت ہمارے پاکستانیوں کی، بس وہ سوچتے ہیں کہ ہماری جیب فل ہو جائے اور جو ہمارا مزدور ہے نا وہ بس کام کرے، پیسہ نہ لے۔ لیکن خدا کی قسم، جس آدمی کے پاس اب میں کام کرتا ہوں، اس طرح کا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ تقریباً مجھے ابھی ادھر آئے 2 سال سے زیادہ دن ہو گئے، 2.5 سال کم از کم ہو گئے، لیکن اس طرح کا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی میں نے اس کو فون کیا اور بولا کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، دوسرے شہر سے آیا اور پیسے دیے مجھے۔ یہ ہوتی ہے انسانیت پرورش، اور دوسروں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نے آج تک مزدور کو مزدور نہیں سمجھا، اس نے اپنی فیملی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے آدمی کامیابی ہوتے ہیں، اللہ ان کو زیادہ دیتا بھی ہے، کیونکہ جو لوگ اگر مزدور کا حق کھاتے ہیں نا تو وہ ادھر تو کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے مانتے ہیں تھوڑا بہت تھا، لیکن ادھر جا کے تو حساب دینا پڑے گا نا، کیونکہ یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، ادھر ہم امتحان دینے آئے ہیں، تب پتہ چلے گا جب چڑیاں چگ جائیں گی کھیت، پھر ادھر جا کے آپ کیا حساب دو گے؟ کہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو۔ تو پھر بھی لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ لیکن جس کے پاس میں آیا ہوں کام کے لیے، قسم خدا کی اس نے دل جیت لیے، اس طرح کا آدمی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ صحیح ہے، اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو اور دے۔ اس طرح کے ہوتے ہیں سچے پاکستانی۔ جو لوگ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں نا، بلانگ کرتے ہیں، جب ان کو رب دیتا ہے نا تو وہ اپنی اوقات سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس طرح کے آج کل کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ادھر سعودی عرب میں ہر جگہ پہ، ہر پردیس میں جو مزدوروں کا حق کھاتے ہیں، تو ان سے بس یہی اپیل ہے کہ مزدور کا حق کھانے سے آپ کتنے امیر ہو جاؤ گے؟ اگر وہ آتا ہے پردیس میں، کس کے لیے آتا ہے؟ مجبوری کے تحت آتا ہے، مجبور ہو کے آتا ہے اپنی فیملی کے لیے۔ ان لوگوں کی بھی باتیں سننی پڑتی ہیں جن کو کبھی کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، لیکن کس کے لیے؟ وہ 4 دیواری میں جو فیملی چھوڑ کے آیا نا، اس کے لیے باتیں سننی پڑتی ہے۔ تو بھائی خیال رکھیں، کیونکہ ایک شعر تھا کہ عروج کے وقت اپنی اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ کسی کا حق کھانے سے آپ کتنے دن کھاؤ گے؟ آخر تو حساب دینا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دی جائے۔
تاکہ وہ بھی خوشی سے آپ کے پاس کام کر سکے۔ جزاک اللہ۔